پیارے بچوں، یہ کہانی ہے دو درختوں کی۔ یہ دونوں درخت ایک دوسرے سے ذرا فاصلہ کر کر اگے ہوئے تھے۔ دونوں درخت بہت ہی گھنے اور سایہ دار تھے۔ ان میں سے ایک درخت ذرا بوڑھا تھا، جبکہ دوسرا درخت جوان درخت تھا۔ بوڑھے درخت پر بہت سارے پرندے مثلاً کوے، چڑیا، طوطے، مینا اور کبوتروں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے، جبکہ جوان درخت پر کسی ایک بھی پرندے کا گھونسلہ نہیں تھا۔ جوان درخت اکثر بوڑھے درخت سے کہا کرتا تھا، ارے بوڑھے میاں، آپ آخر کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ ایک تو آپ پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اوپر سے یہ تمام گندے سندے پرندوں کو اپنے اوپر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ ان کے گھونسلوں کی گھاس پھوس، ان کی چیخو پکار، اور اوپر سے ان کی تمام تر گندگی جو یہ لوگ آپ کی شاخوں پر بیٹھ کر مزید گندگی نیچے آپ کی جڑوں اور تنے پر گراتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے کتنے گندے لگتے ہیں؟ یہ سن کر بوڑھا درخت بولا، ارے بھائی، اگر میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں اس کو فائدہ ضرور پہنچاؤں گا۔ تم ان پرندوں کو زیادہ کہتے ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ ابھی اور بھی بہت سے پرندے میرے اوپر اپنا گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ بوڑھے درخت کا یہ جواب سن کر جوان درخت بولا، بس آپ اور آپ کی نیکی کی باتیں۔ ارے آپ میں طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے ان کو بھگانے کی۔ مجھے دیکھیں، کسی بھی پرندے کی مجال ہے کہ میری ایک شاخ پر بیٹھنے کا سوچ سکے؟ یہ کوا جو آپ کے سر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرتا رہتا ہے، میری شاخ پر ایک بار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو اپنا ایک کانٹا اتنی زور سے چبھایا کہ وہ نیچے گر گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تو آپ نے اس پر سایہ کر دیا، ورنہ اس دن تو یہ دھوپ کی شدت سے مر ہی جاتا۔ اور اس کو دیکھو، آپ نے اس کی جان بچائی، اس کو رہنے کے لیے جگہ دی، اور یہ ہے کہ آج آپ کے سر پر بیٹھ کر ہی کائیں کائیں کر رہا ہے، اور وہ بھی اکیلا نہیں، اپنی پوری فیملی کے ساتھ۔ حد ہوتی ہے احسان فراموشی کی بھی۔ اور یہ طوطا، اس کے ساتھ تو میں نے کمال ہی کر دیا تھا۔ یہ صاحب پہلے اپنی طوطی کے ساتھ آ کر میری شاخ پہ بیٹھے۔ میں نے بہت شاخ ہلائی مگر ان کو سمجھ ہی نہ آئی۔ یہ چلے میری شاخ پر اپنا گھونسلہ بنانے۔ میں نے بھی کہا کہ چلو اس کو اکٹھا ہی سمجھا دوں گا۔ بڑی محنت مشقت کے بعد دونوں طوطے اور طوطی نے مل کر گھاس پھوس اور تنکے اکٹھے کیے، اب میری شاخ پر اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ کب اپنا گھونسلہ مکمل کرتے ہیں۔ 3 دن محنت کے بعد ان کا گھونسلہ مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی ان کا گھونسلہ تیار ہوا تو میں نے ایک زور کا جھٹکا مارا، گھونسلہ زمین پر گر گیا۔ میں سمجھا تھا کہ اب تو یہ طوطا سمجھ گیا ہوگا، مگر یہ تو حد سے زیادہ بیوقوف نکلا اور سمجھا کہ ایک گھونسلہ ہوا سے نیچے گر گیا ہے۔ اس نے پھر میرے اوپر گھونسلہ بنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب تو اس کو بہت زیادہ سبق سکھانا پڑے گا۔ اس نے پھر گھونسلہ بنایا، میں نے بنانے دیا۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس نے انڈے دیے تو پھر میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا گھونسلہ انڈوں سمیت نیچے گرا دیا اور اس کے دونوں انڈے ٹوٹ گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے قریب آنے سے ڈرتا ہے۔ ہا ہا ہا، یہ ہوتا ہے روب، اور اسی وجہ سے تو میں اتنا صاف ستھرا رہتا ہوں۔ جوان درخت کی بات سن کر بوڑھے درخت نے کہا، دیکھو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک بیچارے پرندے کے کانٹا چبھا کر، اس کو مار کر، یا پھر اس کا گھونسلہ برباد کر کے، یا اس کے انڈوں کو توڑ کر تم بہت طاقتور ہو گئے ہو، تو تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو تکلیف تم نے اس کوے اور طوطے کو دی ہے، اگر تم ان کی جگہ ہوتے اور تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو تم پر کیا گزرتی؟ تم دراصل یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس لیے بنایا ہے۔ اگر تم یہ سوچو گے تو تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بنایا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سوچو اور اللہ تعالیٰ اور ان پرندوں سے معافی مانگو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔
مگر نہ تو اس جوان درخت کی سمجھ میں یہ بات آنی تھی اور نہ ہی آئی۔ وہ بوڑھا درخت ہر وقت کوشش کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح سے جوان درخت کو اس کی باتیں سمجھ میں آ جائے۔ خیر دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن شدید گرمی کے ساتھ لو بھی چل رہی تھی اور اسی دن کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں ایک کتا اس جانب چلا آیا۔ بہت تھکا ہوا تو پہلے ہی تھا، وہ سیدھا جا کر جوان درخت کے سائے میں بیٹھنے لگا۔ جیسے ہی جوان درخت نے اس کو دیکھا تو اس نے کانٹوں بھری شاخ کتے کی طرف لہرا دی۔ کتے نے اچھل کر دوسری جانب ہونے کی کوشش کی مگر درخت کے اس وار سے نہ بچ سکا۔ کانٹوں سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس نے دوسری جانب نظر ڈالی تو اس کو بوڑھا درخت نظر آیا۔ وہ جب بوڑھے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا تو اس نے کتے پر مزید سایہ کیا اور اپنے پتے ہلا ہلا کر اس کو ہوا دینے لگا۔ کیا بگاڑا تھا تمہارا اس بیچارے نے؟ اس نے بہت غصے میں جوان درخت سے پوچھا۔ دیکھنا کچھ دیر بعد یہ تمہارے اوپر ٹانگ اٹھا کر کیا کرتا ہے۔ اس پر بوڑھے درخت کا صرف ایک ہی جواب تھا، اے خدا اس کو عقل دے اور یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمیں تو نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ کتا دوبارہ صحت یاب ہو گیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے رہنے لگا۔ چلو بھائی، اوپر تو تھے ہی بہت گندگی کرنے والے، اب نیچے بھی آئے ہیں۔ غرض جوان درخت ہر وقت بوڑھے درخت کو تانے دیتا رہتا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن وہاں کچھ لکڑہارے آئے۔ ان کو کسی کام کے لیے ایک درخت کاٹنا تھا۔ جب انہوں نے جوان درخت کو دیکھا تو پہلے نے دوسرے سے کہا، چلو یار، یہ جو خوبصورت درخت ہے نا، اس کو کاٹ کر لے کے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں اس جوان درخت کی جانب بڑھے مگر جوان درخت نے بڑی تیزی سے ایک وار کیا اور اپنے کانٹے دار ٹہنی ان کی طرف گھما دی۔ پہلے نے دوسرے سے کہا، یار اس درخت میں تو بہت کانٹے ہیں، چلو دوسرے درخت کو کاٹ لیتے ہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فضول میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب ان دونوں کا رخ بوڑھے درخت کی جانب تھا۔ دونوں آئے اور اس کے تنے پر ایک زوردار کلہاڑا مارا۔ کلہاڑے کا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ سارے کے سارے گھونسلے ہل گئے۔ سارے کے سارے پرندے پریشان ہو کر اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آئے اور شور مچانے لگے۔ جوان درخت بہت خوش ہو رہا تھا کہ چلو اب یہ درخت کٹ جائے گا اور ہر وقت کے شور شرابے سے نجات مل جائے گی۔ اتنے میں کلہاڑے کا دوسرا وار ہوا اور اس وقت ڈاگی ذرا پانی پینے گیا ہوا تھا۔ سارے پرندے پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ کوے سے رہا نہ گیا اور اس نے ایک لکڑہارے کے سر پر ٹھونگ اور پنجے مارنے شروع کر دیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرے پرندوں کی بھی ہمت بڑھی اور سب نے لکڑہارے پر حملہ کر دیا۔ ابھی لکڑہارے ڈنڈوں سے ان کو مار مار کر زخمی کر ہی رہے تھے کہ وہاں شور کی آواز سن کر ڈاگی بھاگتا ہوا آ پہنچا۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو وہ بھی زور سے غرایا، لکڑہاروں کے اوپر بھونکنا شروع کر دیا۔ لکڑہارے پرندوں سے تو لڑ ہی رہے تھے مگر ڈاگی کو دیکھ کر وہ وہاں سے پیچھے ہو گئے۔ جب وہ پیچھے ہوئے تو ڈاگی اور پرندے بھی چپ ہو گئے تو وہ سمجھ گئے کہ ڈاگی بھی اسی درخت کے نیچے رہتا ہے۔ پہلے لکڑہارے نے دوسرے سے کہا، دوست میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جوان درخت کو ہی کاٹ لینا چاہیے۔ یہ پرندے اور ڈاگی تو ہمیں اس بوڑھے درخت کو کاٹنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ سن کر دوسرے نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا، تو پھر چلو اس کو ہی کاٹ کر لے کر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جوان درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ جوان درخت نے دوبارہ ان پر اپنے کانٹے والی شاخوں سے حملہ کر دیا۔ لکڑہارے پہلے ہی سے چوکنا تھے۔ انہوں نے اس شاخ پر زوردار کلہاڑی ماری، شاخ کٹ گئی۔ دوسری شاخ سے درخت نے پھر حملہ کیا اور انہوں نے دوسری شاخ بھی کاٹ دی۔ غرض درخت جہاں سے حملہ کرتا وہ شاخ کو کاٹ ڈالتے اور اسی طرح تھوڑی ہی دیر میں اس کی تمام کانٹے والی شاخیں ختم ہو گئی۔ اب لکڑہارے اس کے تنے پر پے در پے وار شروع کر رہے تھے۔ جب اپنی جان خطرے میں دیکھی
تو جوان درخت نے کہا ارے بھائی ذرا اپنے پرندوں سے کہہ دو کہ وہ ان پر حملہ کر کے بھگا دیں، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ اب اس کو اپنی وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے کوے، طوطے اور ڈوگی کے ساتھ کی تھی۔ بوڑھے درخت نے سارے پرندوں کو سمجھایا، وہ سب جوان درخت سے بہت ناراض تھے، نہیں مانے۔ لیکن جب بوڑھے درخت نے ان سے کہا کہ اس نے غلط کیا تھا، میں مانتا ہوں، لیکن ابھی اس پر برا وقت ہے اور اس نے غلط کیا تھا تو اب تم لوگ بھی تو غلط کر رہے ہو۔ دیکھو، معاف کر دینے والا اللہ کی نظر میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ شاباش، اب غصہ تھوک دو اور جا کر اس کو بچا لو۔ پہلے تو کوئی نہیں کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کبوتر نے کہا صرف آپ کے کہنے پر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کبوتر نے لکڑہاروں پر حملہ کر دیا۔ اس کو دیکھ کر کوا، طوطا اور ڈوگی بھی لکڑہاروں پر ٹوٹ پڑے۔ ان سب کو دوبارہ حملہ آور دیکھ کر لکڑہاروں نے جان بچا کر بھاگنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی اور وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ جوان درخت اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھا۔ جب تمام لکڑہارے بھاگ گئے تو جوان درخت نے ان تمام پرندوں سے معافی مانگی اور ان سب سے کہا کہ اب تم لوگ بھی میری شاخوں پر بیٹھ سکتے ہو اور اپنے گھونسلے بنا سکتے ہو۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگلی کہانی کے لیے ہم پھر ملیں گے۔